السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک میرے جو اولیاء کرام ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ اولیاء کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بر صغیر میں خصوصی طور پہ اسلام کی کرنیں یہاں پہ پہنچائیں، بہت سے لوگوں کو اپنے کردار کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ بر صغیر میں اسلام سے قبل جہاں ہندو مذہب تھا، جن میں ذات پات کا ایک نظام تھا، برہمن، ویش، کھشتری وغیرہ، تو تفریق پائی جاتی تھی۔ برہمن اونچی ذات تھی اور شودر جو ہے یہ کم ذات سمجھا جاتا تھا۔ اولیاء کرام یہاں تشریف لائے، جب نمازیں پڑھی یہاں پہ جماعت کے ساتھ، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو بڑے اور چھوٹے کی کوئی تفریق نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو بہت سے لوگ ان کا کردار دیکھ کر مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ بزرگان دین کی ان ہستیوں میں آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مناظر آپ ان کے مزار پر انوار کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا مزار لاہور میں مزنگ چنگی کے کوئین روڈ پہ واقع ہے۔ یہ مزار کے اندرونی مناظر ہیں۔ مزار بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے، صفائی ستھرائی کا بڑا انتظام ہے۔ شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ حافظ قرآن تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ یہ مناظر حضرت شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ہیں۔ شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا، اور آج بھی آپ کی قبر پہ دیکھیں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن پاک ان کی قبر پہ پڑے ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں زائرین اور یہاں پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ جیسے وارث شاہ نے کہا، وارث شاہ او سدا جیوندے نے، جینا کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نام فقیر تنہاندہ باہو قبر جنہاندی جیوے ہو۔ ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا اور آج ان کی قبروں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ لو لگائی اور آج ان کا نام جو ہے وہ زندہ ہے۔ شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دربار پہ جب جائیں تو ان کے دربار کی خوبی یہ ہے، بہت سے مزارات اور دربار ایسے ہیں جہاں عورتوں کو اندر مزار میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اس دربار کے اندر عورتوں کو بھی اندر جانے کی اجازت ہے۔ بلا تفریق عورتیں بھی دربار کے اندر جا سکتی ہیں، دعا کرتی ہیں، وہ بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتی ہیں۔ شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سارا فیض جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پایا تھا۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار قصور کے اندر واقع ہے، اور بلے شاہ کی شاعری دلوں پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ الف اللہ دل رتا میرا مینو بے دی خبر نہ کائی، بے پڑھیا مینو لذت نہ آوے ایک گل الف سمجھائی، عین تے غین دا فرق نہ جانا ایک گل الف سمجھائی، بھلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔
اسی طرح ان کے اور بھی بہت سے کلام ہیں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، مرکز انوار تجلیات شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے دربار شریف کے اندر صفائی ستھرائی کا خاصا اہتمام کیا گیا ہے۔ دربار کے ساتھ ایک مسجد اٹیچ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں کارپیٹ بچھائے گئے ہیں، یہاں پہ بھی خوب صفائی کی گئی ہے، انتظامیہ لگتا ہے بہت اچھی ہے۔ ایک اور بات بھی میں یہاں عرض کرتا چلوں، بہت سے مزارات ایسے ہیں جہاں کی انتظامیہ بڑی بدتمیز ہوتی ہے، زائرین کو دھکے مارتی ہے، ان کے ساتھ بد اخلاقیاں کرتی ہے اور بدتمیزی کرتی ہے، لیکن جہاں کی انتظامیہ بہت زبردست ہے۔ یہ مسجد کے مناظر ہیں، دربار کے ساتھ ہی اٹیچ مسجد ہے، لوگ یہاں پہ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی ایک صاحب یہاں پہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ خوبصورت مسجد حضرت شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ اٹیچ، یہاں پہ جمعہ بھی ہوتا ہے، جامع مسجد ہے۔ خواتین کے لیے یہاں پردے کا انتظام بھی کیا گیا ہے اس مسجد کے اندر، کہ خواتین الگ سے یہاں نماز جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ گرمیوں میں ایئر کنڈیشن اور سردیوں کے لیے ہیٹر کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں بڑی کھلی مسجد ہے، یہ اے سی ہے۔ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پردہ لگا ہوا ہے، یہاں عورتیں بیٹھ کے اپنی عبادت کر سکتی ہیں۔ شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی جو اولاد، ان کے مزارات بھی دربار کے ساتھ الگ سے ایک حجرے میں بنے ہوئے ہیں۔ مسجد کے مناظر دیکھ رہے ہیں شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ایسے افراد جو نیچے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ کرسی پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ کرسیوں کا انتظام بھی اس کے اندر کیا گیا ہے، بڑی صاف ستھری مسجد ہے۔ یہ خواتین کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا ہے کہ جو خواتین نماز پڑھنا چاہیں تو اس پردے میں بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں۔ شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پیر و مرشد ہیں۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سارا فیض آپ ہی سے حاصل کیا تھا، اور آپ کے مزار کے اندر یعنی احاطہ کے اندر یہ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ سرتاج الاولیاء فیاض الزماں، دین حق کے پیشوا تھے شاہ عنایت قادری، ایک مرد باخدا تھے شاہ عنایت قادری، فکر و دین کا ولولہ تھے شاہ عنایت قادری، رہنما بلے شاہ تھے شاہ عنایت قادری۔ یہ علامہ ڈاکٹر اشرف احسن جلالی انہوں نے یہ ایک منقبت لکھی ہے، اور یہ باہر جو ہے دربار شریف کے ساتھ ہی یہ کندہ کی گئی ہے۔ تصوف کے مفکر اور شریعت کے امام شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ محکمہ اوقاف نے یہ ایک نوٹس بھی لگایا ہے یہاں پہ کہ ایسے افراد جو چادریں یہاں لے کے آتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی آیات والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی والی کوئی چادر لے کے نہ آئیں، اس پہ بین کر دیا گیا، ان کو پابندی لگا دی گئی ہے، ایسی چادریں جو ہیں وہ مزارات پہ نہ لائی جائیں۔ یہ دیکھیں یہ اطلاع عام لکھی ہوئی ہے اس پہ کہ اس سے بے حرمتی ہوتی قرآن پاک کی۔ شاہ عنایت اللہ قادری کی مختصر سی تاریخ، مختصر بایوگرافی، مختصر سوانح حیات یہ بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہ آپ ان کے بارے میں یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، یہ کتابوں کے نام، اور 27 جمادی الثانی 1141 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور ہر سال 27 جمادی الثانی کو آپ کا عرس جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے۔
مزار بہت خوبصورت ہے، صفائی کے بہت عمدہ انتظامات ہیں، انتظامیہ بھی بڑی شاندار ہے۔ یہ بیرونی مناظر ہیں احاطہ کے، اور یہ سامنے دیواروں پہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کا جو کلام ہے پنجابی زبان کے اندر وہ یہاں پہ دیوار کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یہ خوبصورت پتھر لگا ہوا ہے، اور یہ حجرہ ہے جس کے اندر شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اولاد ہے یا وہ گدی نشین سجادہ نشین، ان کے مزارات اس احاطہ کے اندر ہیں۔ فقر کے اندر شریعت کی بہت اہمیت ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر کوئی بھی فقیر مقام فقر تک نہیں پہنچ سکتا۔ شاہ عنایت اللہ قادری شریعت کے بہت پابند تھے۔ یہ ایک مدرسہ بھی قائم کیا گیا ہے، دارالعلوم قادریہ۔ شاہ عنایت اللہ قادری سرتاج الاولیاء، آپ کا مزار مزنگ چنگی کوئین روڈ پہ واقع ہے۔ اگر آپ اس کی زیارت کرنا چاہیں تو مزنگ چنگی کے علاقہ میں آ جائیں، اور کوئین روڈ پہ جب جائیں گے تو آسانی کے ساتھ آپ کا مزار مل جاتا ہے۔ یہ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام لکھا ہوا ہے۔ کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون، یہ مشہور کلام ہے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تب تک پہچان نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک بندہ خود کو نہ پہچانے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں پہلا باب ہی اس پہ باندھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی پہچان کرے، کیونکہ انسان اور جانور دونوں برابر ہیں۔ انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی پیتا ہے، جانور بھی پیتا ہے، انسان کو بھی غصہ آتا ہے، جانور کو بھی غصہ آتا ہے، انسان بھی بچے پیدا کرتا ہے اور جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے، پھر انسان اور جانور کا کیا فرق ہوا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ غور کرے، اپنی ذات میں غور کرے کہ وہ کیا ہے، کہاں سے آیا، یہاں کیوں آیا اور کہاں چلا جاتا ہے، اس کا مقصد حیات کیا ہے۔ اگر یہ کہے کہ یہ انسان کو جو ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو عبادت تو جانور بھی کرتے ہیں، جیسے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ یہاں پہ لکھا ہو گیا ہے کہ راتی جاگے تے کریں عبادت، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، بھوکن تو بند مول نہ ہوندے، جا روڑی تے ستے تیتھوں اتے، قسم اپنے دا در نہ چھڑ دے، بھاویں وجن جتے تیتھوں اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تو بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے۔ یہ کتا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، انسان بھی کرتا ہے۔ انسان اگر لوگوں کو بتائے کہ میں نے صبح نماز پڑھی ہے، اتنا قرآن پڑھا ہے اور روزہ رکھا اور بتاتا پھرے اور ریاکاری کرے، کتا تو ایسا نہیں کرتا، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن بتاتا کسی کو نہیں ہے، وہ ریاکاری تو نہیں کرتا۔ تو ریاکاری کرنے والے شخص سے تو کتا بہتر ہے جو اللہ کا ذکر کر کے ریاکاری نہیں کرتا۔ تو صوفیاء کرام نے یہی کہا، جیسے علامہ اقبال نے کہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال ہنیرے مطلبی وسط کھڑاتی ہو، مرنو اگے مر گئے باہو تا حق دی رمز پچھاتی ہو۔ جب تک بندہ اپنی پہچان نہیں کرتا تب تک اللہ کی پہچان بھی نہیں ہوتی۔ یہی بات بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی، اور شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، نہ صرف مرد، خواتین، انسان جہاں سے لنگر کھاتے ہیں بلکہ جانور بھی